بسم الله الرحمن الرحيم بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور اس پانچویں نو کو اب یہاں مکمل کر رہے ہیں کہ بئس ما اشتروا، کیا ہی بری چیز ہے، کیا ہی غلط چیز ہے۔ اشتروا جو انہوں نے، اشترا کے دونوں مطلب آتے ہیں نا، خریدنا بیچنا، کیا ہی بری چیز ہے جو انہوں نے خرید لی بہی جس کے ساتھ انفسہم یا اپنی جانوں کو بیچ دیا، ان یکفروا یہاں پر بیچنے کے معنی میں آ گئی کہ کیا ہی بری چیز ہے جس چیز کے عوض انہوں نے انفسہم اپنی جانیں کھپا دی، جانوں کو بیچ دیا اور عوض میں حاصل کیا ان یکفروا بما انزل اللہ، جو کچھ اللہ نے نازل کیا تھا اس کا کفر کیا، اس کا انکار کر دیا، بس یہ انہوں نے کمایا کہ اپنی جانیں کھپا کر اس کے عوض میں کیا چیز حاصل کر لی، بیچی اپنی جانیں اور اس کے عوض میں کفر کو حاصل کر لیا۔ بغین ضد، باغی ہو گئے، ضدی ہو گئے، باغی بھی نہیں ضدی ہو گئے۔ ان ينزل اللہ، اس بات پر یہ ہے کفر کی علت کا بیان کہ کفر کیوں ہوا۔ ان ينزل اللہ کہ اللہ تعالی نے نازل کیا من فضلہ اپنے فضل کو علی من یشاء من عبادہ اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہ خدا نے اپنے فضل کو نازل کیا۔ یہاں فضل سے مراد وحی ہے کہ اللہ نے وحی نازل کی اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے وحی نازل کر دی، انہیں وہ حسد لے ڈوبا۔ بغضن، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ دیکھیے فضل کے بعد اللہ نے کیا الفاظ ارشاد فرمائے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ينزل اللہ من فضلہ، اللہ نے اپنا فضل اپنی وحی نازل کی علی من یشاء من عبادہ اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جو اچھے احوال ہیں، جو محض اللہ تعالی کا فضل ہوتا ہے، وہ خود خدا کے چاہنے پہ موقوف ہے، انسان کے کسب، انسان کی محنت کو اس میں کچھ دخل نہیں۔ من یشاء من عبادہ اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہا۔ مثلا علم ہے، رشک آتا ہے کہ کسی کو اللہ نے اتنا علم دے دیا تو اللہ نے اپنے جس بندے کو چاہا علم دے دیا۔ خوبصورتی ہے، فلاں کیوں اتنا خوبصورت ہو گیا، اللہ نے جس کو چاہا دے دی۔ وہ چیزیں جو انسان کو اپنے کسب اور اپنی محنت سے حاصل نہیں ہو سکتی، اس کا تذکرہ چل رہا ہے کہ اللہ نے جس کو چاہا دے دیا۔ فباؤ، سو یہ آ گئے، بے غضب، خدا کا غضب ان پہ نازل ہوا، علی غضب، ایک غضب کے بعد دوسرے غضب پر۔ ایک تو مفسرین کا گروہ اس طرف کیا ہے جس میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں، نقل کیا انہوں نے کہ یہ دونوں غضب جو ہیں اصل میں ایک ہی ہے بات۔ فباؤ بغضب علی غضب، اللہ کا غضب در غضب نازل ہوا ان پہ، اور غضب کو دونوں جگہ اللہ نے تنوین کے ساتھ ذکر کیا ہے، نکرا، اس کا مطلب ہے شدید غصہ، اور پھر شدید غصہ خدا کا نازل ہوا ان یہودیوں۔ یہ جو ہر 100 150 200 برس کے بعد مار دیتا ہے نا کوئی نہ کوئی انہیں، ان کی تاریخ آپ پڑھیں، ہر 150 برس 200 برس کے بعد کوئی نہ کوئی آفت ان پہ ایسی آتی ہے کہ لگتا ہے یہ یہودی بالکل دنیا سے ختم ہو گئے، پھر پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر ایک فصل تیار ہو جاتی ہے، 200 سال بعد آ کے پھر کوئی کاٹ کے چلا جاتا ہے، وہ کوئی جڑی اکھیڑ دے اس کی فتنے کی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہوں گے کہ ختم ہی ہو جائیں دنیا سے۔ یہ ہے چیز۔ فباؤ بغضب علی غضب، اللہ کا غصہ در غصہ اس قوم پر نازل ہوا جس مالک نے اتنے انعامات کیے تھے، اس کی نافرمانیاں اور بار بار اس کی نافرمانیاں اور اس کے بھیجے ہوئے بندوں کو قتل کر دینا، یہ کوئی کم گناہ تھوڑے ہی تھے۔ ایک تو تفسیر یہ ہوئی۔
دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ فباؤ بغضب علی غضب، اور اللہ تعالی کا ایک غضب تو ان پر اس وقت نازل ہوا جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا ہے. اوپر گزرا ہے نا کہ یکفروا بما انزل اللہ، یہ کفر کرتے ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. ایک غضب تو ان پہ یہ نازل ہوا، اور دوسرا غضب بغین جو ضد انہوں نے کی اس پہ نازل ہوا. دو چیزیں ہو گئی جمع، ایک تکذیب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر، اور دوسرا اس ضد اور عناد پر، اس شرارت پر جو دل میں چھپی ہوئی تھی. سمجھتے تھے کہ اللہ کے پیغمبر ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اس کا وجود ضد ہے بس. فباؤ بغضب علی غضب، پہلا غصہ انکار پر، دوسرا غصہ ضد پہ. ایک اور بڑی اچھی تفسیر کی مفسرین نے، وہ کہتے ہیں ان یہودیوں پر پہلا غضب نازل ہوا جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کیا، اور دوسرا غضب نازل ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. تو دونوں نبیوں کا انکار، اس پہ خدا کا غصہ ان پہ برسا. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے بڑی ذلت کا عذاب ہے، ہر طرح کا عذاب، ذلت کا بھی، رسوائی کا بھی، اور علم والا بھی، اور عظمت میں بھی بڑا عذاب بھی، سب چیز.